بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بنی نوع انسان کے لیے اعلیٰ ترین مقام اور فضیلت یہ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں سے کلام کیا اور پیغمبروں کو اس امر کے لیے چنا جس کے ذریعے انسانیت پر حق کا پیغام واضح کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اس عظیم کام کے لیے چنا اس میں ایک عظیم اور جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کو قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کے طور پر چنا اور ان پر حق واضح کیا، وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ یہ وہ واقعہ تھا جب آپ نے کوہ طور پر پہلی بار نور کی تجلی دیکھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس واقعے کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا ہے: جب پہنچا موسیٰ ہمارے وعدے پر اور کلام کیا اس کے رب نے اس سے، بولا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے نہ دیکھ سکے گا، لیکن تو دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب تجلی فرمائی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تو گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش میں آیا تو بولا تیری ذات پاک ہے اور میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں سب سے پہلے یقین لایا۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے جب انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جب اللہ رب العزت کی تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے۔ یہ وہی تجلی تھی جس کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے خالق اللہ رب العزت کا ظہور ہوا تھا، اس جگہ کی کیا حالت ہوئی تھی اور آج وہ جگہ کہاں ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دراصل کوہ طور مصر کی وادی میں موجود ایک پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی۔ اس تجلی کے نور کے سبب اس پہاڑ کی سخت چٹانیں ٹکڑا ٹکڑا ہو گئی تھیں۔ یہ وہی چٹان ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار براہ راست کلام فرمایا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بنی اسرائیل پر اللہ نے رحم کیا اور ان کو مصریوں کی غلامی سے نجات دلوائی اور وہ وادی سینا میں اس قوم نے پڑاؤ ڈالا اور یہ قوم اس آبادی میں آ کر آباد ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روزانہ شام میں اس چوٹی پر تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو اس بات کی خواہش پیدا ہوئی کہ رب کائنات کا دیدار کروں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ وہ اپنا دیدار کروائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ آپ کی بار بار خواہش پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک درخت کے پاس بلوایا۔ اس درخت سے نور کی روشنی نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس گئے تو آواز آئی اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو سن کر اور اس نور کی شدت کو برداشت نہ کر سکے اور غش کھا کر گر پڑے۔ کوہ طور اس نور کی ہیبت سے جل کر سیاہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو آپ اس پہاڑ سے نیچے آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی آ گئی تھی۔ آپ کا چہرہ مبارک بے حد نورانی ہو گیا تھا، اتنا نورانی کہ کوئی بھی شخص مسلسل آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ سب اس نور کی تجلی کی بدولت تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے وقت دکھائی دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کی سعادت کی وجہ سے موسیٰ کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ کوہ طور کو، اس پہاڑ کو جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دوپہر میں سرمئی رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی ایمان کے نور سے منور فرمائے اور اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور فلائی ود اقصیٰ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔